غزہ میں امن منصوبہ پہلے مرحلے پر عمل درآمد۔ قاہرہ میں مذاکرات کے لیے آج بیٹھک لگے گی۔ بالواسطہ مذاکرات مصری اور قطری ثالثوں کے ذریعے پیغامات کے تبادلے پر مبنی ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کیشنر اور ایلچی اسٹیو ٹیکراف امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ بات چیت میں ٹرمپ منصوبے کے تحت تمام یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق تفصیلات طے کی جائیں گی۔ حماس تمام قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنے پر تیار، کہا جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل رکاوٹ نہ ڈالے۔ پاکستان سمیت 8 عرب اسلامی ممالک کا حماس کی جانب سے امریکی صدر کی تجویز پر مثبت رد عمل کا خیر مقدم۔ جلد ہی معلوم ہو جائے گا حماس جنگ بندی کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں۔ اگر حماس اقتدار میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو وارننگ۔ انٹرویو میں کہا اسرائیلی وزیراعظم غزہ میں بمباری ختم کرنے پر رضامند اور غزہ سے ابتدائی انخلا کی حد پر متفق ہے۔ اسرائیل کا امریکی صدر کا حملے روکنے کا مطالبہ ماننے سے انکار۔ ترجمان اسرائیلی حکومت نے کہا کہ غزہ میں ابھی تک جنگ بندی نہیں ہوئی، البتہ کچھ بمباری کو عارضی طور پر روکا ہے۔ فوج غزہ میں دفاعی مقاصد کے لیے آپریشن جاری رکھ سکتی ہے۔ پاک ملیشیا تعلقات کے نئے دور کا آغاز، تجارتی اور اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم۔ وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر کوالالمپور پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ شاہی پروٹوکول میں ملائیشین وزیراعظم کی رہائش گاہ لایا گیا۔ انور ابراہیم نے گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ شاہراہوں کی بھی پاکستانی اور ملائیشین پرچموں سے سجاوٹ۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملائیشیا آ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ دورے سے دو طرفہ تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ نائب وزیراعظم، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام کا وفد بھی ہمراہ ہے۔ وزیراعظم کی ملائیشیا کے ہم منصب اور دیگر حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ بھارت کی جانب سے کسی قسم کی ایڈونچر خارج از امکان نہیں، لیکن جو بھارت کو نقصان پہنچے گا اس سے متعلق یہ ضرور سوچیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام، کہا کہ ہم نے بھارت کو جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ واضح کیا کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تعلقات بہت دور کی بات ہے، پاکستان نے کسی مرحلے پر اس طرف دیکھا تک نہیں۔ غزہ میں جس دن امن ہوا، اسرائیلی وزیراعظم کی اینڈ گیم اسٹارٹ ہوگی۔ نیتن یاہو کے خلاف مقدمات ہیں، گرفتار ہو جائے گا۔ بھارت حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ کسی نے پاکستان پر میلی نگاہ ڈالی تو اسے پہلے سے زیادہ شدت سے جواب ملے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معرکہ حق کے بعد دنیا میں پذیرائی ملی۔ بھارتی قیادت اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے بھڑکے مار رہی ہے۔ پنجاب کو تانے دیے گئے لیکن کبھی جواب نہیں دیا گیا، اب محسوس کیا جواب دینا پڑے گا۔ پنجاب کی پک کا تحفظ نہ کیا تو پھر کٹہرے میں کھڑے کر دیا جائے گا۔ جس صوبے میں بھی کوئی محرومی ہو، الزام پنجاب پر دھر دیتا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کا تقریب سے خطاب، کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو چل رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ سیاسی مسائل کا حل ڈنڈا نہیں، جلاؤ گھراؤ کی سیاست پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ مسائل مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں۔ تبدیلی والوں نے ایسی تبدیلی دکھائی کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے مسلسل تنقید، اب وہ تنقید کا مقصد میرے سمجھ سے باہر ہے، جس کا جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو بھی پچھلے چند دنوں سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ انڈائریکٹلی ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہو رہی ہے، لیکن اصل ٹارگٹ ان کا جو وفاقی حکومت خود ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا پنجاب حکومت کو چیلنج، کہا کہ انگلی اٹھنے سے ڈریں گے اور نہ گردن کٹنے سے، جس پوائنٹ پر بات کرنی ہے کریں گے۔
तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आने को तैयार हैं। पंजाब हुकूमत का असल निशाना वफाकी हुकूमत है। पंजाब हुकूमत की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वफाक का हिस्सा नहीं मगर हिमायत जारी रखेंगे। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उन्हें गलत जानिब ले जा रहा है। हम सियासत नहीं सलाम मुतासरीन की बात कर रहे हैं। सियासत तो आटे के थैलों पर तस्वीर लगाकर टिकटॉक बनाने वाले कर रहे हैं। अपीलें वफाक से थीं, पंजाब की तनकीद समझ से बाहर है। पंजाब हुकूमत ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि जगह और वक्त आपकी पसंद का आइएगा ज़रूर। सलाम मुतासरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। आपने पंजाब की तरक्की से जलकर साजिशें कर दी। अब आप वज़ीर आज़म के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया लेकर आए हैं। कारकर्दगी पूछी जाए तो सूबाइयत कार्ड खेलते हैं। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती वो ताने जनी कर रहे हैं। Long handle. This might be the 10th. It's Mundanar with the safe pair of hands. And with that, India take their streak to 12 against Pakistan. आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट कप भारत की पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त। कौमी टीम 248 रन के ताक़ुब में 159 रन बना सकी। सिद्रा अमीन ने 106 गेंदों पर 81 रन बनाए, एक छक्का और 9 चौके भी शामिल। नतालिया परवेज 33 और सिद्रा नवाज 14 रन बना सकी। 8 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सकी। क्रांति गाउड और दीप्ति शर्मा ने 3-3 और असनहा राना ने 2 विकेटें लीं। इससे कबल भारतीय वुमेन्स टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 247 रन बनाए। भारत के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तान की बैटर मुनीबा अली का रन आउट मुतनाज़ा सूरत इख्तियार कर गया। बैटर मुनीबा अली को पहले थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया, तहम उसके बाद फैसले को बदलते हुए आउट करार दे दिया गया। मुतनाज़ा फैसले पर पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना का शदीद नाराज़गी का इजहार। फोर्थ एम्पायर को एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। भारत के खेलों के मैदान में सियासी हटधर्मी बरकरार। वुमेन्स वर्ल्ड कप के मैच में भी भारत ने एशिया कप का रवैया दोहरा दिया। टॉस के दौरान भारतीय टीम की कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाया। आईसीसी इवेंट में भी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की धज्जियां उड़ा दी। पाक भारत मैच में मच्छरों का धावा, मैच रोकना पड़ गया। कोलंबो में ग्राउंड स्टाफ का गन से पूरे मैदान पर स्प्रे। मैच के दौरान भी पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने स्प्रे मंगवाया। भारतीय बल्लेबाज भी मच्छरों से परेशान नजर आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो इजलास। इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने पर गौर। सैलाब मुतासर इलाकों में शफाफ सर्वे यकीनी बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात पर बरहमी का इजहार। सरकारी स्कूलों के सामने रोड्स पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सूबे में रोटी के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान मुस्तकबिल में बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। मुल्की मईशत तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा बड़ी कामयाबी से है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबियाँ मिली। जो मुल्क अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकता है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सकता। कराची के अवाम के लिए मेयर कराची का तोहफा। सफारी पार्क में ट्रैम्पोलियन पार्क का इफ्तिताह। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पार्क में बच्चों के साथ खेल कूद में हिस्सा भी लिया। कहा कि सफारी पार्क में ट्रैम्पोलियन पार्क की फ़ीस अवाम की पहुंच में है। हम नेक नियति के साथ शहर के तफरीही मकामात पर तवज्जो दे रहे हैं। मुखालफिन की अदालत जाने की परवाह नहीं।
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے فلسطین کو دو ریاستی حل مسترد کر دیا. واضح کیا کہ کوئی دو ریاستی حل نہیں، ایک ہی ریاست ہے اور وہ صرف فلسطین ہے. کراچی میں غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر فیصل پر فلسطین مارچ سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچا بھی تو عوام تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کا راستہ بند کر دیں گے. غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں. حماس امت کے ماتھے کا جھومر ہے. حافظ نعیم کا حکومت سے حماس کو تسلیم کرنے اور ملک میں حماس کا دفتر کھولنے کا مطالبہ. غزہ پر اسرائیلی حملے بلا روک ٹوک جاری. صبح سے اب تک وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 19 ہو گئی. ڈرون حملوں اور زمینی کارروائیوں کے درجنوں افراد زخمی ہوئے. اسرائیل کے پیدا کردہ قحط سے مزید ایک شخص انتقال کر گیا. غزہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف یورپ بھر میں مظاہرے. میڈرڈ، روم اور لزبن سمیت کئی یورپی شہروں میں لاکھوں افراد کی امن ریلیوں میں شرکت. مظاہرین کا فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ. فضا فلسطین کو آزاد کرو کے نعروں سے گونج اٹھی. اسرائیلی فوج نے نازیوں کی یاد تازہ کر دی. رضاکاروں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. گلوبل سموت فٹیلا کے 137 شرکاء کے استنبول پہنچنے پر ہولناک انکشافات. گریٹا تھنبرگ پر شدید تشدد کیا گیا. گریٹا تھنبرگ کو اسرائیلی پرچم میں لپیٹ کر شدت پسند وزیر کے سامنے پیش کیا گیا. شرکاء سے جانوروں جیسا سلوک کیا. صاف کھانا اور پانی تک نہیں دیا گیا. گلوبل سموت فلوٹیلا کے گرفتار رکن نے اسرائیلی جیل میں اسلام قبول کر لیا. کشتی ماریا کرسٹن کے اطالوی کپتان توماسو نے اسرائیلی فوج کی جانب سے گرفتار کیے جانے کے بعد جیل میں اسلام قبول کیا. 7 اکتوبر کی رات آسمان پر سال کا پہلا سپر مون ظاہر ہوگا. سپارکو کے مطابق سپر مون پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:47 پر دکھائی دے گا. یہ سپر مون ایک عام مکمل چاند کے مقابلے میں 6.6% زیادہ بڑا اور 13% زیادہ روشن ہوگا. نیپال میں شدید بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی. غیر ملکی میڈیا کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کی وجہ سے 3 دن میں 47 افراد ہلاک اور 5 لاپتہ ہو گئے. کئی سڑکیں زیر آب آ چکیں، کئی پل بھی بہہ گئے. حکام کا 2 دن کی عام تعطیل کا اعلان. باکسنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر بڑی فتح حاصل کر لی. مانچسٹر میں باکسرز کا WBC ویلٹر ویٹ ٹائٹل پاکستان کے محمد علی نے جیت لیا. باکسر محمد علی نے جیتنے کے بعد انڈین حریف ایندر بسی کو گلے بھی لگایا. Save the city. Maybe everyone will see reptiles ain't that different. اور اینیمیٹڈ فلموں کے شائقین ہو جائیں تیار. اینیمیٹڈ فلم زوٹوپیا 2 کا نیا ٹریلر جاری. فلم 26 نومبر کو ریلیز کی جائے گی.